آداب زندگی میں آج ہم غسل کے طریقے پر بحث کریں گے۔ غسل کا کیا طریقہ ہے اور کن صورتوں میں غسل فرض ہو جاتا ہے، اور کون کون سی ایسی صورتیں ہیں جہاں غسل فرض تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ آیت اس وقت اتری تھی جب شراب مکمل طور پہ حرام نہیں تھی۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ نماز میں جب تک تم کو یہ ہوش نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ ولا جنبا، اور جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں بھی نماز کے قریب مت جاؤ۔ الا عابری سبیل، ہاں اگر تمہیں مسجد سے گزرنا ہو، تمہارا گزر ہے ادھر سے تو الگ بات ہے۔ حتی تغتسلوا، جب تک کہ تم غسل نہ کر لو، یعنی اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو بغیر غسل کیے تم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ غسل کا طریقہ کیا ہے، اس سلسلے میں حضرت عائشہ کی ایک حدیث کو پہلے اپنے سامنے رکھتے ہیں، پھر غسل کا پورا طریقہ سمجھتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرتے تھے، جنابت کا غسل، یبدأ فیغسل یدیہ، تو سب سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلتے تھے۔ ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر اپنے داہنے ہاتھ سے پانی اپنے بائیں ہاتھ پہ گراتے تھے۔ فیغسل فرجہ، اور اپنی شرمگاہ کو صاف کرتے تھے۔ ثم یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، پھر آپ وہی وضو کرتے تھے جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ ثم یأخذ الماء، پھر آپ پانی لیتے تھے۔ فیدخل اصابعہ فی اصول الشعر، اور اپنے بال کی جڑوں میں پانی انگلی داخل کرتے تھے اور پانی ڈالتے تھے۔ حتی اذا رأى ان قد استبرأ، یہاں تک کہ جب آپ یہ دیکھتے کہ تمام بال کی جڑوں میں پانی پہنچ گیا ہے۔ حفن علی رأسہ ثلاث حفنات، تو آپ اپنے سر پہ 3 چلو پانی ڈالتے تھے۔ ثم افاض علی سائر جسدہ، پھر اپنے پورے بدن پہ پانی ڈالتے تھے۔ ثم غسل رجلیہ، پھر آخر میں اپنے دونوں پیروں کو دھلتے تھے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں جو غسل کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ غسل کی نیت کریں گے دل میں، خاص طور سے جب آپ جنابت کا غسل کریں گے تو آپ کے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ برتن میں ہاتھ ڈالنے کے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلیں گے، خاص طور سے جب آپ نیند سے اٹھ کر کے غسل کر رہے ہوں۔ اور تیسرا کام آپ یہ کریں گے کہ شرمگاہ پہ اگر کوئی گندگی وغیرہ لگی ہے تو اس کو صاف کریں گے، اور اس کے بعد شرمگاہ کو صاف کرنے کے بعد کوشش یہ کریں گے کہ دوبارہ پھر شرمگاہ تک ہاتھ نہ جائے، کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ ڈائریکٹلی اگر انسان کا ہاتھ شرمگاہ تک جائے گا تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کے بعد گندگی صاف کرنے کے بعد ہاتھ کو دھلیں گے اور پھر وضو کریں گے۔ وضو میں سنت یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ پورا وضو کریں گے، پیروں کو نہیں دھلیں گے، پیروں کو بالکل لاسٹ میں دھلیں گے، اور اگر چاہیں تو پورا وضو بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سر کو دھلیں گے 3 مرتبہ، یہاں تک کہ پانی بال کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ عورت جو ہے اگر وہ بال میں چوٹی وغیرہ ہے تو اس کا کھولنا ضروری نہیں ہے، اگر چوٹی بندھی ہوئی بھی پانی اگر اندر جڑوں تک جا رہا ہے تو اسی حالت میں بال بندھا ہوا اسی حالت میں بھی عورت غسل کر سکتی ہے۔ اور اگر حیض کا غسل ہے، چونکہ جنابت کا غسل تو کبھی بھی کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن حیض کا غسل مہینے میں ایک بار اس کی ضرورت پڑتی ہے، تو حیض کے غسل میں بہتر اور مستحب یہ ہے کہ عورت اپنے بالوں کو پوری طریقے سے کھول کے اس کو دھلے۔ اس کے بعد آپ پورے بدن پہ پانی ڈالیں گے 1 مرتبہ، اور بہتر یہ ہے کہ پہلے بدن کے داہنے حصے پر پانی ڈالا جائے اور پھر بائیں حصے پر پانی ڈالا جائے۔ داڑھی وغیرہ کو اچھی طریقے سے جو ہے رگڑ کر کے اندر تک پانی پہنچایا جائے تاکہ اندر جو ہے چمڑی تک پانی چلا جائے۔ اسی طریقے سے جو بدن کے ایسے حصے ہیں جہاں پانی پہنچنا مشکل رہتا ہے، ان حصوں کو خاص طور سے جیسے بغل کا حصہ ہے، تو جہاں پورے بدن میں کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، یہ انسان جو ہے اس کا یقین کر لے اور دیکھ لے کہ بدن میں پورے بدن میں پانی پہنچ گیا ہے، اور پھر اخیر میں اپنی جگہ سے ہٹ کر کے اپنے پیروں کو دھل لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے۔ تو یہ ہے غسل کا طریقہ۔ اب ایک سوال یہ کہ غسل کب کب واجب ہوتا ہے، کون کون سی سچویشن میں انسان کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مرد یا عورت کو
اگر اسپرم ڈسچارج ہوتا ہے، اگر منی خارج ہوتی ہے چاہے بیداری میں چاہے نیند کی حالت میں، تو غسل واجب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس سلیم آئیں اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے، کیا عورت کے اوپر بھی غسل ہے اگر اسے احتلام ہو جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم اذا رأت الماء، کہ عورت کے اوپر بھی غسل واجب ہے اگر وہ اپنے کپڑے میں اگر پانی کا اثر دیکھے گی، تراوٹ دیکھے گی۔ اسی طریقے سے دوسری جو چیز ہے میاں بیوی کا آپس میں ملاقات کرنا، ریلیشن شپ بنانا، اس کے ذریعے بھی غسل واجب ہوتا ہے، خواہ مرد کو انزال ہو یا نہ ہو۔ اگر میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں آپس میں تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا جلس بین شعبها الاربع، جب مرد عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھے، ومس الختان الختان، اور آپس میں شرمگاہیں ملیں، فقد وجب الغسل، تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر حیض اور نفاس کا خون آنا بند ہو جائے تو اس وقت بھی عورت کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس کو میت کو غسل دینا یہ واجب ہے، اس صورت میں بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ 5ویں صورت یہ ہے کہ اگر کوئی کافر اسلام لے آئے تو اس کے اوپر بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ اور 6ٹھی صورت جو ہے جمعہ کے دن کا جو غسل ہے، اگرچہ اس کے بارے میں اختلاف ہے مگر راجح بات یہ ہے حدیثوں کی روشنی میں کہ جمعہ کے دن غسل واجب ہے۔ جمعہ کے دن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو انسان کے اوپر غسل واجب ہے۔ اچھا، جنابت کی حالت میں کیا کیا نہیں کر سکتے، کیا کیا چیزیں حرام ہیں؟ تو نماز حرام ہے، جنابت کی حالت میں انسان نماز نہیں پڑھے گا، جیسا کہ سورہ نساء کی میں نے آیت پڑھی۔ اور اللہ کے گھر کا طواف بھی جنابت کی حالت میں نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کو پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں جنابت کی حالت میں؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں اگر کسی کو قرآن یاد ہے تو وہ بغیر قرآن کو ٹچ کیے پڑھ سکتا ہے، لیکن ٹچ کرنے کے لیے اس کو غسل کرنا ضروری، کیونکہ جنابت کی حالت عورت کی حیض کی حالت سے الگ ہے۔ عورت جب حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو وہ ایک مجبوری کی سچویشن ہے، اور جنابت کی حالت ایک ایسی ہے کہ انسان کبھی بھی غسل کر سکتا ہے۔ حیض میں تو ایسا نہیں ہے، اس لیے حیض کے اوپر اس کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔ جنابت کی حالت میں انسان کو جتنا جلدی ممکن ہو اپنے آپ کو پاک کر لے۔ قرآن اگر وہ منہ زبانی پڑھنا چاہتا، اس کو یاد ہے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن چھو کر کے اگر پڑھنا ہے تو اس کو غسل کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے مسجد میں ٹھہرنا، اس بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے، کچھ لوگوں نے اس کو غلط ناجائز قرار دیا ہے۔ بہرحال اگر مجبوری کی کوئی سچویشن ہے تو تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں انسان ٹھہر سکتا ہے، رک سکتا ہے، لیکن جنابت کی حالت میں انسان کو مسجد میں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ کون کون سا غسل مستحب ہے؟ تو یاد رکھیے، اگر میت کو کوئی نہلاتا ہے تو میت کو نہلانے والے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے عیدین کا جو غسل ہے، عید والے دن یا عید الاضحیٰ والے دن جو غسل ہے، یہ بھی مستحب ہے، اللہ کے نبی اور صحابہ سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے احرام کے وقت بھی جو غسل ہوتا ہے وہ غسل بھی مستحب ہے، بہتر ہے کہ انسان احرام کے وقت جو ہے وہ غسل کر لے۔ اسی طریقے سے جب شہر مکہ میں داخل ہو انسان، اس موقع پر بھی غسل کرنا مستحب اور بہتر ہے۔ اور عرفات میں جس دن وقوف کرنا ہے، عرفات میں جس دن ٹھہرنا ہے حاجی کو، اس دن بھی اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ تو یہ غسل کے مستحب ہونے کی چند صورتیں ہیں۔ تو یہ غسل کے چند مسائل تھے۔ انشاءاللہ ہم اگلے جو درس میں، اس کے بعد جو ہمارا آداب زندگی کا درس ہوگا، اس میں انشاءاللہ ہم نماز کے اوپر گفتگو شروع کریں گے، اور نماز کے جو مسائل وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین،